ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب ابراہیم توحید کے بعد میں محمد حمید کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے آئے اور مسنون دعاؤں کا احترام پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں جو دعائیں مانگی یا اس کے علاوہ مختلف مواقع پر امت کو تعلیم دی ہے وہ نہایت ہی بابرکت ہے۔ مثلا نیند سے بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، وہاں سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا، وضو کرتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، اذان کے بعد، آئینہ دیکھتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے وغیرہ۔ اور اسی طرح خاص موقعوں پر جو دعائیں سکھائی گئی ہے یا اس کے علاوہ جو دوسری عام دعائیں حدیثوں میں منقول ہے وہ ساری دعائیں بہت ہی اہم اور جامع ہیں، پوری امت کے دین میں حق و دنیا کی خیر و بھلائی اور ہماری تمام ضرورتوں کے لیے مفید ہے۔ یہ دعائیں اتنی اچھی ہے اور جامع ہے کہ ہم ساری عمر سوچتے رہے تب بھی ایسی دعا خود سے نہیں مانگ پائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان و لغت میں ماہر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دعائیں سیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے دعا کی چند ایسی کلمات بتا دیجئے جن کو میں صبح و شام پڑھ لیا کروں۔ آپ نے کہا، کہو، اللہم فاطر السماوات وما فی الارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی۔ اور فرمایا، جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو اور جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو ان کلمات کو کہہ لیا کرو۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دعائیں اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے اور مختلف اوقات میں پڑھ لینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔